اتنا خزانہ ہے، اس خزانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سارے راز رکھ دیا اور سارے علوم رکھ دیے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر اپنے حبیب وہ عظیم کتاب نازل کی، ہم نے وہ عظیم خزانہ عطا کیا کہ اس میں ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے، ہر شے کھول کر ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہوئی بیان کر دی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان بن عیینہ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کا نام ہی اس لیے دیا گیا کہ جب کچھ حرف ملے اس کو جمع کیا تو کلمات بنے، کلمات کو جب جمع کیا تو آیات بنی، پھر آیات کو جب جمع کیا تو صورتیں بنی، پھر صورتوں کو جب جمع کیا تو قرآن بنا، اور پھر اولین اور آخرین کے سارے علوم اس قرآن کے اندر جمع کر دیے۔ ہر شے کا علم، ہر شے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مغرب کا اس کے اندر علم ہوگا، کوئی کہہ سکتا ہے صرف مشرق کا علم ہوگا، کوئی کہہ سکتا ہے اجالے کا علم ہوگا تو اندھیرے کا نہیں، اندھیرے کا ہوگا تو اجالے کا نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے خشکی کا علم ہوگا تو تری کا نہیں، تری کا ہوگا تو خشکی کا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا خزانہ ہے، اس کے اندر ہر خشکی کا علم بھی موجود ہے، ہر تری کا علم بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا غالباً قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میرا اونٹ گم ہو جائے تو میں اونٹ تلاش کرنے کا علم بھی اس کتاب قرآن مجید سے لیتا ہوں، اپنا اونٹ بھی اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے تلاش کرتا ہوں۔ یہ ایسا خزانہ ہے، ایسے خزانے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور